اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. بولو ہمارے نبی کا آنا اور ہمارے نبی کا اللہ کا آنا بھی مبارک ہے. ارے بولو ان کا آنا بھی مبارک اور ان کا جانا بھی مبارک. یہ ہم نہیں کہتے تو ہمارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا جانا بھی مبارک. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی آئے زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی. بولو سبحان اللہ. زمین کے اوپر اسلام نظر آیا, زمین کے اوپر امن چین سکون کا پیغام نظر آیا, زمین پر توحید کا پیغام نظر آیا, زمین پر سارے نبیوں کی عظمتیں سمجھ میں آئی, زمین پر سارے صحابہ کی عظمتیں سمجھ میں آئی. ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر رحمت ہی رحمتیں, اور ہمارے نبی گئے تو اللہ کی قسم زمین کے نیچے برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو برکت اس زمین میں ہے کسی اور زمین میں نہیں ہے, دنیا کی کسی زمین میں نہیں ہے. تو آئے تو رحمت لے کر آئے اور گئے تو برکتیں لے کر گئے. تو آنا بھی اور جانا بھی. میں بات کہنے جا رہا ہوں, شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ فیصلہ کرنا ہوگا. کریں گے ان شاء اللہ کریں گے. کیونکہ ہمارے اپنے وقت میں یہ کہتے کیونکہ لوگوں نے آیا ہوں تو ابھی آپ کے سامنے بات کرنا ہے, جمعہ میں بھی بات کرنا ہے, کل شام کو کار بھی بات کرنا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑوں کا بلاتے ہیں اور واپس پہنچاتے ہیں, پورے نیموں کو نچوڑ کے بھیجتے ہیں. جب ہم گھر جاتے باہر لگے نہ بیٹھے ہوئے تو بیوی اس سے ہوتی ہے کہ کیا ضرورت اتنا لمبا لمبا بیان کرنے کی, اتنا لمبا ٹکڑ کرنے کی. لیکن صحیح کہنا آپ کی محبت ہے, اور جو کہو کہ ربیع الاول کی محبت میں یہاں آنا ہوا ہے. جو بات پر کہا بہت سنی, بہت سیریت ہے, اور یہ آج کی رات میں بہت مناسب ہے. آپ اگر میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ, میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, پوری دنیا کے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا. گھر بنا کے لیے مٹی سے, بولو مٹی سے پیدا کیا. اور اس سے پہلے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا. ہم سے پہلے جنات دنیا کبھی ہو گیا ہے, بروڑا ہو گیا ہوئی جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا. وہ پہاڑ سے پیدا کیا, ان کا پیکیج کیا تھا ہمارے پیکیج. اور اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کروایا. اللہ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کروایا. اب سب کے پیکیج الگ الگ ہے. اب انسانوں کی باری آ رہی تو اللہ نے مٹی سے پیدا کروایا. جناتوں کی باری تھی تو تھوڑے کٹے کٹے اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کروایا. اور فرشتوں کی جب باری تھی اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کروایا. یہ قرآن میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے, کوئی نئی بات نہیں کر رہا. قرآن ہے, اور وہ بھی سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان کو پڑھتے ہو نا, ہاں قرآن کی سورت, کیا پیاری سورت ہے سورہ رحمان. اللہ نے اس میں فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو کلکلا کی مٹی سے پیدا فرمایا, میں نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا, اور میں نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. یہ بات تو فائنل ہو گئی کہ ہم مٹی کے بنے, جنات آگ کے بنے, فرشتے ہمارے حالات تاجدار مدینہ میں کیسے پیدا ہوتا ہے. عجب ہوتا ہے, سنو میں تو عجب ہوتا, دل پاک پاک ہو جائے گا. یہ ہمارا یہ مٹی سے بنا دیا, بن گئے اچھے بھی بنے, برے بھی بنے, پر ہمیں اچھے بھی ہیں جو جل سکتے ہیں.
इंशाअल्लाह। और उन्हें भी ये जो जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह फरमाने में इंसानों को मिट्टी से बनाया, अच्छे होंगे वो जन्नत में होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जो बुरे होंगे वो जहन्नम में होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने उन्हें किसे बनाया, अच्छे बनाया और जिन्ना को अच्छे बड़े अच्छे कुछ बड़े महाराज जिन्ना को हमारी तरह दिवाली अच्छे और ये भी कुरान ने लिखा, अल्लाह ने फरमाया वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून फमन अस्लम फउलाइका तअव्वउ रशदा व अम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतबा। अल्लाह फरमाते जिन्नातों कह रहे, अल्लाह फरमाते जिन्नातों की बोली, अल्लाह ने हम जैसे मुसलमान भी बनाए, हम जैसे नाफरमान भी बनाए। जो मुसलमान हो गया वो कामयाब हो गया, और जो जिन्नात नाफरमान हो गया अल्लाह को भुला दिया, जहन्नम उसका ठिकाना बन गया। तो इंसान मिट्टी वाले अच्छे भी बुरे भी, जिन्नात भी आग वाले अच्छे भी। और आज सुना कैसे पैदा याद रखोगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल महीना कौन सा महीना, बेटी रबीउल अव्वल महीना। हमारे नबी का आना, बोलो हमारे नबी का आना। आप लोग वीडियो में देखते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील को हुक्म देते, जिब्रील जाओ, हज़रत जिब्रील आसमान पर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिब्रील जाओ, ज़मीन पर जाओ, उस ज़मीन पर जाओ जिस ज़मीन को बाद में एक लंबे ज़माने के बाद मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। उस ज़मीन पर जाओ, अभी जाओ, उसका नाम मदीना नहीं है, लेकिन अल्लाह इशारा फरमाते हैं जिब्रील उस ज़मीन पर जाओ जिस ज़मीन को बाद में मदीना कहा जाएगा, तय्यबा कहा जाएगा, मुबारक कहा जाएगा, मैमूना कहा जाएगा, तौबा कहा जाएगा, और बहुत प्यारी ज़मीन होगी। जाओ वहाँ जाओ और वहाँ से मिट्टी यानी खाकी शिफा लेकर मेरे पास आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले क्या मौका लगे मदीने की खाके शिफा कहो, मिट्टी से मत कहो, खाके शिफा कहो या मुकद्दस मिट्टी कहो, वो लेकर हज़रत जिब्रील किसके पास? बस अल्लाह कहते हैं जिब्रील करेंगे कि नहीं? ये अजीब बात है। हम इंसान जिन्ना करें, अल्लाह की परवाह करता नहीं करते, और अल्लाह फरिश्ते ऐसे भी कभी नाफरमानी करते ही। बोलो फरिश्ते ऐसे ही अल्लाह ने नूर से बनाया, कभी नाफरमानी अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह कहता वो करने को तैयार हो जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील को फरमाते उस ज़मीन पर जाओ, रबीउल अव्वल महीना, उस ज़मीन पर जाओ जिस ज़मीन को बाद में मदीना कहा जाएगा, वहां से मुकद्दस मिट्टी खाके शिफा लेकर आ जाओ। हज़रत जिब्रील को मिट्टी मुबारक लेकर जन्नत में जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो जन्नत का मुश्क कैसा होगा? हमारी मस्जिद में, अरे मस्जिद में हम लोग लगाकर आ जाए, अच्छा परफ्यूम लगाकर आ जाए, मेरे दूसरे दुनिया का परफ्यूम वो अदब है ना, एक घंटे में वो नहीं करता है। वो परफ्यूम जो है उसके लिए अपनी जरूरत देखता है। कसम कहना करने वाले की जन्नत का मुश्क कैसा होगा। अल्लाह जिब्रील को जाओ जन्नत का मुश्क लेकर आओ। जिब्रील गए और वो क्या लेकर आए? जन्नत का मुश्क। कितनी चीज हो गई तो क्या करना? पहले क्या लेकर आए? मदीने की खाके शिफा, और नंबर 2 जन्नत का मुश्क। फिर अल्लाह लेकिन अल्लाह की बात पर आओ जाओ ताकि आने वाली शख्सियत का पता चल जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्रील जाओ जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्रील ने
लकड़ी खुशबू वाली, जैसे हमारे यहाँ जो खुशबू वाली लकड़ी होती है अलग है, जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी, जिसको क्या कहा जाता है? काफूर। क्या बोलते हैं? काफूर। खुशबू वाली घास या खुशबू वाला पौधा वो लेकर आया, फर्दर चीजें जो भी बहुत बड़ा तो ये जो चीजें जमा हो गई तो नदी में आके बेटी मुकद्दस करो। नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का सामान, नंबर 4 जन्नत का फूल और नंबर 5 जन्नत का सुंबुल। बोलो जन्नत का अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने जन्नत बनाई, ऐसी बताइए कि कोई बता। और अल्लाह ने क्या फरमाया? जन्नत की इतनी नहरें हैं कोई गिन नहीं सकता। जन्नत की इतनी नहरें, क्योंकि जो अल्लाह जन्नत की होगा उसको एक दुनिया के बराबर जन्नत होगी, किसी को 10 दुनिया के बराबर जन्नत होगी। और अल्लाह ताला नहरें कितनी होगी? और जन्नत में बहुत सारी नहरें होगी, लेकिन 3 नहरें बहुत वाली हैं। कितनी नहरें? जिसका पुराने पाक में जिक्र है, वो कितनी नहरें थी? जिसमें एक नहर का नाम है माईन। बोलो क्या नाम है? माईन। माईन आइन से बोलो क्या? माईन। एक नहर का नाम है जिसको अल्लाह ने पुराने पाक में फरमाया वाली नहर का पानी लेकर कितनी चीजें हो गई? शेखों की चीजें हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया दूसरी नहर को जाओ, इससे भी बड़ी बहुत शानदार है। अल्लाह ने फरमाया वहां भी चले जाओ। कौन सी नहर? इसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आईना आईना फिहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में बहुत प्यारी नहर है, खुशबू वाली नहर है, शराब की नहर है, उसका नाम है सलसबील। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ उस नहर पर भी जाओ और वहां का भी पानी लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? मैं भूल गया कितनी चीजें हो गई? और अल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ी नहर, और आप लोग भी आप लोग जन्नत में सबसे बड़ी नहर जो है उसका नाम है राहिमीन। क्या नाम है? गाना है ना आपको? वो नहर पे जाना है, और नहर का जब हम जाएंगे ना, क्या वो नहर है? एक तरफ देखो में तो पानी बह रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ देखो दूध बह रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी तरफ देखो शहद बह रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। चौथी तरफ देखो वो शराब बह रही है, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे ना तो हमको ऐसा होगा अभी नहर में जाए, पानी होगा, वहाँ का जो शराब होगा, वहाँ का जो दूध होगा, वहाँ का जो शहद होगा, लेकिन वहाँ कुछ होगा नहीं। या तो आदमी लोगों के पानी में, या तो कोई लोटा पूरा हो गए, कोई ये आऊ पूरा हो गए कि जिससे वो पानी ले ले, या कोई मिलाने वाला हो गए। लेकिन हम सब जब वहाँ पे खाएंगे तो वहाँ कोई मिलाने वाला भी नहीं होगा, कोई पीने वाला भी नहीं होगा, और कोई वहाँ आऊ पूरा भी नहीं होगा, कोई ग्लास भी नहीं होगा। तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे सोचेंगे कि अभी अंदर जाए, अल्लाह की आवाज़ आएगी, गाना नहीं गाना नहीं, हम ऐसे करीब हो जाएंगे अल्लाह 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 ये पानी, अल्लाह अल्लाह ये पानी, अल्लाह ये शराब, अल्लाह अल्लाह ये दूध, अल्लाह अल्लाह ये शहद, अल्लाह अल्लाह मेरा कोई नहीं पिलाएगा, तुम मेरे बंदे हो, मैं आज अपने हाथों से तुम्हें पिलाने वाला। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह फरमाता है मैं अपने हाथों से, अल्लाह के हाथ कैसे? तो हमारे को भी जलाली की निशानी, लेकिन अल्लाह खुद पिलाएंगे। वो नहर का नाम क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नहर है। क्या नाम बताया आपको? राहीम। फिर बोले क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया युस्माउना मिन रहीमिन मखदूम खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम। आइना
عبداللہ انہی کی چیزیں جمع ہو گئی. انہیں پر چیزیں جمع ہو گئی. نمبر 1 ساتھ میں بولتے تھے نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام مدینے کی خاک شفا لے کر آئے. نمبر 2 جنت کا خوشی لے کر آئے. نمبر 4 راحت لے کر آئے. نمبر 5 سکون لے کر آئے. نمبر 6 پانی والی نہر کا پانی لے کر آئے. نمبر 7 سبیل والی نہر کا پانی لے کر آئے. نمبر 8 رقیق والی نہر کا پانی لے کر آئے. پورا مجمع ساتھ میں بولے حقیقی چیزیں جمع ہو گئی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ. جبرائیل نے فرمایا اللہ کو بہت بڑے یہ کیا نام. اللہ نے فرمایا میں میرے محمد کو تیار کرنے والا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم بھی آپ کے ساتھ. اللہ نے فرمایا وہ ذات نبی میری ہے, وہ نام مصطفیٰ میں دینے والا, تو تیار بھی میری اپنے ہاتھوں سے کرنے والا. لیکن حضرت جبرائیل سب طاقت دینے والا کون؟ اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ تو بتا دو آپ نے یہ چیزیں جمع کرنا ہر چیزیں کیا ہے, ہر چیزیں کیا ہے. آپ لوگ سنو گے سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ. میں نے بولا سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے جبرائیل سب سے پہلے آپ مدینے کی خاک کی شفا لے کر آئے. وہ لوگ مدینہ منورہ کے مقدس مٹی لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل سب سے پہلے آپ مدینے کی مٹی مقدس لے کر آئے. اس سے میں میرے پیارے نبی کے جسد مبارک, ان کے جسم مبارک کو تیار کروں گا, تو مدینے کی مٹی سے تیار کروں گا. ہمارے نبی کا پورا بدن مبارک, جسد اللہ, جسم مبارک جو اللہ نے تیار کیا تو مدینے کی خاک شفا سے تیار کیا. بولو سبحان اللہ. اتنا پیارا بدن ہوگا جو تیار بھی ہوگا تو مدینے کی خاک شفا سے تیار ہوگا. ایسے نمبر کو اللہ نے کیا فرمایا ہے جنت کا مشتاق کو کیا فرمایا ہے جنت کا کیا فرماتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل نمبر 2 جنت کا مشت لے کر آئے. جنت کا مشت لے کر آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا وہاں جنت کے مشت کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی رعایت کی قسم میرے نبی کے بدن میں جو لہو مبارک ہوگا دیکھنے والے کو وہ خون مبارک نظر آئے گا, لہو مبارک نظر آئے گا. وہ خون مبارک نہیں ہوگا, وہ جنت کا مشت ہوگا. ہمارے نبی کے بدن میں جو لہو مبارک ہے وہ خون مبارک نہیں, کیا ہے جنت کا. وہ ہر کے میدان میں ہمارے نبی صاحب کے دانت مبارک شہید خون بہنے لگا, خون بہنے لگا, اچھا خاصا خون بہنے لگا. تو ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت مالک, آپ کے لوگ کا نام ہے حضرت مالک. وہ کہیں انہوں نے دیکھا حضرت کی جہنے مبارک مبارک آئے اور ایسے اپنے ہاتھ رکھ دیے. خصوص ہاتھ رکھ دیے, اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خون کے قطرے ٹپکتے گئے ٹپکتے گئے. پھر انہوں نے اللہ کے ذکر اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا. ان کے ہاتھ میں جتنا خون تھا سارا خون پی گئے. کون بولو حضرت ساتھ میں تو کون حضرت پی گئے. محمد کا کہنا ختم ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہماری خون ملا, خون مبارک انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کیا کیا کہا اللہ کے رسول کو بیٹی چلا جا واپس نہیں آئے گا. تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں کہا شریف کا تمہارا چہرہ بتاتا ہے, تم نے پی لیا نا, تم نے پی لیا. آپ کے لہو مبارک کو اپنانا کہ میرے ایمان نے مجھے اجازت دی, میں نے اس کو پی لیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہا مالک جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ جائے, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. کیونکہ مالک بھی جانتے تھے اور ہمارے نبی بھی جانتے تھے اور لہو مبارک بھی تھا. جنت کا مشت جس کے پیٹ میں چلا گیا اب جہنم وہاں پٹک نہیں سکتی. جتنی چیزیں ہو گئی کہ جب مدینے کی خاک شفا سے نبی کا جسم مبارک تیار ہوا اور جنت کے مشت سے نبی کا خون مبارک تیار ہوا. کیا کروایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل نمبر 3 لوگ جنت سے زعفران لے کر آئے. وہ لوگ جنت سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل کو زعفران کو لے کر آئے. میرے پیارے نبی محمد
اللہ بولنا. پھر نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل کو جنت کا کافور آپ کو میں نے بتایا خوشبو والی لکڑی بولو خوشبو والی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آنے والے میرا مصطفیٰ آنے والا میرے مصطفیٰ آنے والے ان کے بدن میں جو ہڈیاں مبارک ہوگی دیکھنے والوں کو ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں نظر آئیں گی وہ ہڈیاں نہیں ہوگی وہ جنت کا کافور ہوگا یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑیاں ہوگی. بولو سبحان اللہ. سیدھی ہوگی جہاں اور نمبر 5 سکول حضرت جبرائیل نے فرمایا میں سکول لے کر آیا وہ بولا وہ کہاں سے لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کے سر مبارک اور جو زلفیں مبارک ہوں گے سبحان اللہ میرے نبی کے سر مبارک اور جو زلفیں مبارک ہوں گے میرے نبی کے چہرے کے اوپر چمکتے ہوئے چہرے پر جو داڑھی مبارک ہوگی. ارے ہم سب دیکھیں گے سر مبارک پر بھی پال گے ہم سب دیکھیں گے داڑھی مبارک میں بھی پال گے. اللہ مبارک میری قسم وہ پال نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت کا سنبل ہوگا جنت کا پودا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اسی لیے یہاں پر آج بھی بتایا جاتا ہے سند کے ساتھ کہ بھائی ہم کو یہ مال مبارک ملے. میں پناما کے نام سنا کشمیر کے پاس پناما میں کیسے کام کی بیان کو بہت ہی بڑی میں کسی کو اپنے گھر نہیں دیا آپ میرے گھر چلے کھانے کے بعد آپ آ جاؤ آپ کو کتنے آ کھانا کھانے کے بعد سوچا مجھے چلے جانے وہ بنا مجھے چڑھائی کو مجھے بلا بلا رہے سب کو سب کو اور انہوں نے کہا 35 سال سے اس کمرے میں خوشبو میں نے 35 سال سے یہاں پہ خوشبو کا استعمال نہیں کیا. حالانکہ بال مبارک الماری میں ہے لیکن روز صبح کے الماری کھول دیتا ہوں رات کو الماری کھول دیتا ہوں میں کچھ شریف پڑھتا ہوں بال مبارک کو دیکھتا ہوں اور یہ پورے کمرے میں خوشبو 35 سال سے رہنے کے رہی ہے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی کے کچھ بال مبارک آ گئے تو وہ پڑھانا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگا. قسم اللہ کی ہمارے نبی سے خوشبو سے مہکتے ہوں گے جن کی داڑھی مبارک بھی جنت کا پودا ہے جن کے سر مبارک کے بال بھی جنت کا پودا. ابھی کتنی چیزیں ہو گئی پڑھ دیجیے. آپ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم 3 نہروں کا پانی بھی لے کر آئے. پہلی نہر کا نام بھول رہے ہو گے آپ. پہلی نہر کا نام معین دوسری نہر کا نام سلسبیل تیسری نہر کا نام رحیم. وہ تینوں پانی اللہ نے فرمایا جبرائیل بتا دو اس کا کیا بنانے والا. اللہ جبرائیل نے کہا آپ ہی بتا سکتے ہو وہ بتا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تو معین والی نہر کا بھی پانی لے کر آئے سلسبیل والی نہر کا بھی پانی لے کر آئے رحیم والی نہر کا بھی پانی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا میری قسم جو میرے نبی آنے والے ہیں جو میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں جو میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں ان کے ماتھے پر پسینہ ہوگا ان کی پیشانی پر پسینہ ہوگا ان کے منہ میں جو دھوپ مبارک ہوگا جو ہاتھ مبارک ہوگا ساری دنیا سمجھے گی پسینہ آیا ساری دنیا سمجھے گی دھوپ مبارک آیا. حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ دھوپ مبارک ہوگا. وہ 3 نہر جو جنت کی اسی کا پانی بہتا ہوگا اسی کا پانی بہتا ہوگا. ہمارے نبی کے ماتھے پر اور بازوں پر پسینہ آ جائے ہمارے نبی دھوپ مبارک کہیں پر رکھے. حقیقت میں جنت کے نہروں کا پانی اللہ نے بہا دیا. بولو سبحان اللہ. اسی لیے وہ حضرت حسین میدان کربلا میں شریک ہونے والا حضرت حسین میرے خیال سے ان کی عمر ہوتی تقریباً 1 سال کتنی عمر ہوتی میں حضرت حسین کی عمر 1 سال اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سے گزر ہو اور حضرت حسین کے روزی کیا بتائی وہ حضرت حسین کے حضرت حسین کی عمر کتنی تو ہمارے نبی کر کے آتے ہو کیوں میرا نماز ہو حضرت کی نماز کا وقت کیوں
پانی پلا دو، پانی نہیں کیونکہ علی ان کی شوق فاطمہ کی شوق حضرت علی اور لمبے سفر پر گئے اور گئے اور کہا کہ پتا نہیں پانی بھر کے ناچنا ہے. سچ بتاؤ اس وقت میں ہمارے نبی پاک نکل کر اعلان کرے پانی نہ ہو گھر میں پانی آ جاتا ہے نہیں. ہمارے نبی پاک نکل کر لیکن ہمارے نبی پوچھنے کے فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب دادی ہے وہ بھانٹتی ہے اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک اسے کے منہ میں رکھی اور اگر اسے چوسنے لگے رونے کی آواز کرتے وہ رونے کی آواز کرتے جب بالکل اگر اسے اور حضرت حسن کا رونا بند ہو گیا تو فاطمہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا آپ نے زبان مبارک رکھی زبان مبارک تھوڑی رکھی ہے آج ان دونوں نے جنت کے میلے کا پانی پی دیا ہے کیونکہ میرے منہ میں جو تو مبارک ہے وہ جو جنت کے محل کا پانی ہے جب حضرت حسن اور حسین کے منہ میں جنت کے ہاتھ ہے میرے پیارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یاد ہوئے تین چیزیں سچ بتاؤ ہمارے نبی بچہ کتنا پیارا ہوگا. دو جنت ایک زمین پر جنت ایک آسمان دو آسمان والی جنت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جائیں گے بہت بڑھ رہا ہے جائیں گے نا ہمارا جو آدمی ملے نہیں اس کے لیے سوال نہیں ابھی پیسے کی بات کرو پیسہ ہے ہم کو اتنا ہے دھیان کوئی باقی میرے بھی پیپروں کے پاس دیا ہے اور پھر میرے کو بھی سنا پیپر تھا ہم روز بارہ کو وہاں ہونا 10,000 روپئے اور پھر سامنے بولے گا 10,000 کے لیے 1 روپیہ کا نہیں زیادہ آئے گا تو بھی نہیں ہوگا زیادہ آئے گا حساب کے اوپر ایک دن ایسا تو ریلی کے گھٹیوں کا کیا ہے ایک دن 2 دن پڑوسی کو سنتا ہے اللہ سے ایک ہی بات کرتا ہے 10 سال کہتا ہے 1 روپیہ کمانے تو بھی نہ لو 1 روپیہ زیادہ آئے اس نے کیا کہا پڑوس میں بڑا مشکل ہے 9,990 روپئے گھمان لے اس نے 9,990 روپئے رکھا پیچھے کم 10 روپیہ کم بھائی 10 روپیہ کم پیسے دار ہو گیا ہماری زمین کی جنت ہے مدینہ تو کہتے ہیں کہ کشمیر ہے لیکن ہم کلمہ والے سے یہ کہتے ہیں زمین کے اندر جو جنت ہے بدلا ہے مدینے کو بنایا ہے. اب سوچے یہ سوچنا بالکل ناراض مت ہوگا اس لیے تھوڑا ہنسا ہے لیکن آپ ناراض نہیں ہو گئے کیا اور بیوی پہ تو غصہ چلتا ہے اس کا غصہ بھی باہر ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو خاص بتایا کہ ہمارے نبی کا صرف چہرے اور بچے کو یہ اشارہ آٹھوں چیزیں آگے نہیں آ گئی
تو جنت کا خوشبو آ گیا، چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی آ گیا، چہرے میں ہڈیاں مبارک ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی آ گیا، اور چہرے پر بال ہوتے ہیں جیسے کہ داڑھی کے بال ہیں، سر کے اوپر بال ہیں تو جنت کا سکون بھی آ گیا، اور یہاں پر پسینہ بھی آتا ہے اور منہ سے تھوک بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں نہروں کا پانی بھی آ گیا، تو آٹھوں چیزیں چہرے میں آ گئی، اور پہلی چیز مدینے والی ہے، باقی 7 چیزیں اوپر کی جنت والی ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ دو، نبی کا چہرہ اللہ کی قسم وہ چہرہ ہے جہاں اللہ نے زمین اور آسمان دونوں جنتوں کو جمع کر دیا ہے۔ نبی کے چہرے پر زمین کی جنت بھی، اور بولو نبی کے چہرے پر آسمان کی جنت بھی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہم وہ خوش نصیب ہیں، وہ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو آمنے سامنے دیکھا ہے، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے زمین اور آسمان کے جنت کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے بولو نا مصطفیٰ جیسا، بولو مصطفیٰ جیسا کوئی نبی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نبی آیا ہی نہیں، آتا ہی جیسے اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں، جس نے سرکار دو عالم کی زیارت کر لی، ابو ہریرہ جس نے سرکار دو عالم کی زیارت کر لی، ایسے آنکھوں میں اور کوئی سمایا ہی نہیں، جس نے نبی کو دیکھ لیا اب آنکھوں سے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جس نے اس اللہ نے ایسے محمد کو بنایا اور ایسا کوئی آنے والا ہی، کیونکہ اللہ بنانے والا ہی، اور صحیح میں جس نے نبی کو دیکھ لیا اب موت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں میری نبی ضرورت نہیں ہے، بولنا نبی ضرورت نہیں ہے، ایک صاحب کی نام ہے حضرت عبداللہ، صاحب نے بولو کیا پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، بہت لمبا نام ہے، آپ کی کا یاد کریں حضرت عبداللہ اپنے کھجور کے ہاتھ جو کھجور کے کھجور کے درخت پر کھجوریں توڑ کے جیسے پیچھے ٹوکری کو باندھا ہے کھجوریں دیکھے اور ٹوکری میں ڈال کے کھجوریں توڑ کے اور ٹوکری میں ڈال کے، ایسا ان لوگوں کا طریقہ ہوگا۔ کون سے صاحب بولے حضرت عبداللہ نام اتنا ہی ہے حضرت عبداللہ کھجور کو توڑ کسی نے وہاں سے آ کے خبر کم سے کم 312 MB کی گر گیا تھا ڈائمنڈ کیا کرتا بہت لڑائی ہوتی تھی لیکن وہاں پہ اسٹیکر ملا آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا، اب نبی نہیں گئے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، نبی نہیں گئے کس وجہ سے ان کو دیکھنے کے بعد کوئی ہماری آنکھوں میں سماتا ہی نہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اب کوئی اور ہماری آنکھوں میں نہیں سماتا، اللہ جب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ آج تک یہ کام ہے تو نبی کی باتیں سن رہا ہوں وہ نہیں ہے کام کی ضرورت نہیں، یہ لگتا ہے ہوا لوگوں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں ہیں مگر نظر، کان ہے مگر شلوار کی میں نے سن لے اب نظر کی کیا آنکھوں کی کتنی جگہ کیسے پڑے رہے یہ مجھے اپنے گھر پہ گئے گھر والے کوئی دیکھتے سمجھتے ایک دو تو کچھ نظر نہیں آیا، یہ سن بھی نہیں سکتے تو گھر والے کو دھوکوں سے ہلایا اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ سن بھی نہیں سکتے، یہ تو سن نہیں سکتے، لیکن ہلانے میں سمجھ گئے کہ گھر والے کیا پوچھتے، آپ گھر والوں کو فکر مت کرو، میں آ کر کے میرے نبی مجھے پوچھیں گے کیا لے کر آیا، میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی شنوائی کو قربان کر دیا ہے، آپ کی محبت میں آنکھیں بھی قربان کر دیا، کان بھی قربان کر دیا، تو جس کو سرکار کو عادت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہو جائے ایسے آنکھوں کو سنبھالے والا میرے پیاروں، اگر پھر وہ بات بتا ہمارے نبی کے چہرہ آٹھ بجے کے آگے
मतलब कितनी जन्नतें आ गई, जमीन वाली जन्नत तो भी मुस्तफा का चेहरा, बोलो सुभान अल्लाह। आसमान वाली जन्नत है, और आसमान तो कितनी वो जन्नत है, आसमान में जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल खुल्द भी है, जन्नतुल मावा भी है, और जन्नतुल फिरदौस भी है। अल्लाह ने मालूम है कितनी जन्नतें बनाई है। तो मेरे प्यारो, आसमान वाली सारी जन्नतें और जमीन में मदीना जो जन्नत है, सब नबी के चेहरे पर आ गई। कसम अल्लाह की, जिसने नबी के चेहरे को देखा वो अबू हुरैरा जैसे कसम खाकर कहते हैं, चेहरा क्या देखा कि दोनों जन्नतों को इकट्ठा हुआ चेहरे पर देखा। और मेरे दोस्तों, हमको वही चेहरा नहीं पसंद आता जिसको नबी का चेहरा नहीं पसंद आया, ज़बान से कुछ नहीं कहता, शायद उसको दिल कहता है कि मुझे मदीना पसंद आया, आसमान की जन्नतें पसंद आई। जिसको नबी का चेहरा नसीब नहीं हुआ था, उसको समझो कि दोनों जन्नतों का आमिर नहीं। क्या मेरे प्यारो, हमारे यहाँ सूरत में बहुत फायदे हैं, बिल्डिंगों बहुत है। लोगों का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लाइटें लगाई, हमारा पूरा मैदान में पूरा आटा ले गया, चमक चमक चमकता दमकता हो गया। मैंने कहा काश इससे कोई बल्ब निकाला होता और अपने दिल में नबी की मोहब्बत का बल्ब लगाया होता, तो उसी वक्त अल्लाह ये दिल को जन्नती बना देता। मोहब्बत का बल्ब कब लगेगा? यहाँ लाइट कब चलेगा? बात नहीं कि चलाओ चलाओ, और मैं तो कहता मैं तो क्यों रहो नहीं चला, मैंने वो क्यों रहो नहीं, अब नबी का आना भी है, नबी का जाना भी है। मैंने कहा हमारा तो अकीदा है, अल्लाह की कसम, नबी पैदा होने से लेकर वफात तक, और वफात से लेकर क़यामत तक, और क़यामत से लेकर जन्नत तक हमारे नबी का हर कदम मौजूदा है, हर जगह रोशनी ही रोशनी होना चाहिए। अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह इतना अच्छा लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां ज़ात मुबारका मौजूदा मिन ईना उलिद इला मुइस व मिन ईना मुइस इला अरमान, हमारे नबी को पैदाइश ही मौजूदा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत मौजूदा है, हमारे नबी के हर अदा मौजूदा है, हमारे नबी की ज़ात मौजूदा है, हमारे नबी की बात मौजूदा। उससे बढ़कर क्या होगा जो इशारा करते जाए और चांद के टुकड़े होते जाए। उनका चेहरा आईने में चेहरा देखते होंगे, अब तो मेकअप करना भी बेकार हो गया। पहले तो औरतें मेकअप करती थी, फिर मर्दों ने पाउडर वगैरह लगाना शुरू किया मेकअप करना शुरू किया। अब तो नॉर्मल में मास्क लगा दी, नहीं लगा तो 1000 रुपया फाइन, ऐसा मास्क ठोक दिया कि पता ही नहीं चलता बोला करता है क्या पूरे बंद हो जाए। अल्लाह की कसम खाकर हमारे नबी की चेहरे से बनकर हो गया। आज कौन तैयार हो रहा है जरा खास मोहब्बत के साथ ये नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, तो इस सालों में मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मैं कहता चेहरा बता देना, दाढ़ी रखे क्या होगा, लोग मुझे बुला देंगे। हाँ अजमे वाले खाओ अगर खाया वही तो चीज़ खाया देखना वो उठाया तो फिर दाढ़ी वाला है, दाढ़ी रख लो, गलत नहीं करना, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी नहीं रखा तो क्या होगा, दाढ़ी नहीं रखा तो क्या होगा। आजा नहीं दवा तो बहुत अच्छी बात किया, पर मैं जैसे कबर में जाओगे पूरा जैसे कबर में जाओगे बगैर दाढ़ी में जाओगे, जैसे जाएंगे वैसे होंगे, तो बगैर दाढ़ी में जाएंगे तो अगर खाना गरीब दवा खाना वही लोग जिसमें ने करवाना और कयामत पे नबी से आमना सामना होगा और हमारे नबी ने जितना पूछा मेरा उम्मती तुझे दुनिया में चेहरा नहीं करना, मैं टाइम पे रहो भूख हो गया, टाइम पे मेरे पास वो हर से मेरे साथ वो हर से मैं कहीं पे बच्चा बनता कहीं पे बच्चा खाना नहीं खाना, मेरी बेटी फातिमा तेरे पहले रोटी देती थी उसमें बहुत अच्छा बेटा था और ये बात है देर क्यों है कि बेटी ने खाना नहीं खाया और मेरा अब्बा भी मुझे मेरा कहना भी नहीं पसंद आया। अगर मेरा मन में जिस तरह दफन हुए उधर उठो, हमारे नबी ने फरमाया
तेरा चेहरा नहीं बदलता था। क्या जवाब है मेरे दोस्तों, क्या जवाब है? बहुत प्यार है हमारे लिए, दोनों हमारे लिए बहुत प्यार है। मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों को कहता हूँ रबीउल अव्वल बीता है, बाहर रबीउल अव्वल कल हमारे नबी साहब का विचार हुआ। अभी मौलाना के पानी हजरत मौलाना की साहब को अभी इनकी वालिदा रो रही और ये भी रो रहे। आज भी मैं मेरी माँ को याद करता हूँ। मेरी माँ को बैठ हुई तकरीबन 2.5 साल हो गए। आपकी माँ बहुत है, रोज कबर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज माँ की कबर पे जाते हैं और जाना भी चाहिए क्योंकि उनके पर आ गए तो वो कभी होते कर नहीं सकते। फिर आज भी कबर पे जाते तो रोना आता है। मेरे दोस्तों को माँ पे रोना आता है और पापा को रोना आता है। सब खत्म हो गया जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा होगा साहब के लिए क्या खुश हो। आपको मालूम है जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ तो साहब बैठे थे, छोटे छोटे दूसरे को देखते थे, छोटे छोटे नबी मुझसे बहुत मुझसे बहुत दूसरा के जनाजा था, मुझसे ही करते मुझसे करते थे। रातों को मेरे घर में अनाज पहुंचाया करते थे। तो तीसरा के जनाजा मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, हमारा नबी के बारे में सब एक दूसरे को कहते थे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते, मुझसे करते, मुझसे नहीं करते, मुझसे करते। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने ऐसे मोहब्बत को बांटा कि अपनों को भी मोहब्बत दी और गैरों को भी मोहब्बत से नवाज दी। आज हम अपनों को मोहब्बत नहीं अपनों को मोहब्बत हमारा दिल तो कैसा आपने मालूम है, जब हम बदला नहीं होगा नमाज मेरे को झेल दिया। आप सबने हजरत मौलाना इजाज़ का नाम सुना, खाने के टाइम खत्म होता है, वो सुना नहीं। दावत तबलीग के बानी मवाली और हजरत मौलाना जब हजरत मौलाना इजाज़ का तबलीग आती खुद जमात लेकर पानी भरती है। दिल्ली से कहा है, दिल्ली से सहारनपुर से कहा है पानी और मौलाना इजाज़ सुनते ना दावत तबलीग की बुनियाद से हमारे मौलाना इजाज़ वो पहले और पूरे करते थे और वो पानी भर गए, 14-15 आदमी को लेकर गए। और उस जमाने में ऐसा होता आजकल तो जमाना को खाने के लिए इंतजाम हो ही जाता है। वो कोई कह दिया जाए कि आपके घर में वो तो चूल्हा और केरोसिन और कपड़े और सब लेकर जाते थे, चावल और अनाज सब लेकर जाते थे। अब बहुत ही तो छोटी सी बात मस्जिद में पहुंचे, सामान एकदम रखा, साथियों का चलो वसूल करो और दोनों का तालिए से मस्जिद पढ़ लो, मस्जिद में एंटर करके बोला पढ़ लेगा, अगर साथी बोल कर पहले तो मस्जिद पढ़ ले। बहुत बड़ा अपनी मस्जिद में है, हमारे ये मुल्ला इतिहास को उनके मुझे सवाल मुल्ला तुम्हारे इतिहास खड़े हो गए नहीं, हमारे इतिहास माँ की लोग तारीफ सुनिए। आज रात को मगरिब के बाद सब लोग लेकर के जाओ तो हम अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, खाना खाने और के वास्ते आपको चाहिए हमारे खाने खाना आपको हमारे मम्मी बताना ही पड़ेगा खाने के लिए। अब दावा कबूल करना भी सुनत है। अगर हमारे क्या काम तो लागे के लिए कैसे कहते हैं कि मम्मी बताते हैं और रात्रि को कभी मम्मी बता क्या जाना है और इनका पता ले लो और हम आगे घर पर आ जाएंगे। तो पिताजी शुरू अगर मस्जिद से तालीम तालीम और एक जगह का कहा वो मौका लिया हो हमें तो वो हमारे भाई है ना वो दावत दे रहे हैं मम्मी के मानी कहा हम ये कबूल कर लिए अब मम्मी बात नहीं इंशाअल्लाह मम्मी बात नहीं हम अपने घर में प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे मम्मी का नहीं क्या हो गया मम्मी बात है हमारे जैसे तो मैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो हमारे जैसा बहन जैसा क्योंकि हम सवाल हम बातें करते हैं दिया तो अल्लाह की वही हम सवाल हाल वाले हैं वो सवाल हाल वाले थे तो और फिर तशकील हुई और फिर उसके बाद में हमने वादा किया तो उनसे शक्ल बनाने का जैसे वो घर में एंटर हुए वो तो बड़ा और खराब माँ
نہیں کیا کوئی بولتا نہیں تو بڑے میں غصے میں ماں کو چھوٹے دھکا دیا ایسا لوگ آؤ بھیکاری وغیرہ آؤ جاؤ اور دھکا دیا آپ کے کھانے گئے لوگ اور وہ پیچھے سے مسلسل کاٹے تھے اتنا تھوڑا تھوڑا اپنے منہ میں ڈال رہے اور کھانے تو نہیں کھا رہے سارے ساتھی اب بہت لوگ رہے تو سارے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھانا کھائے ہوں گے لیکن کھانے ایسا بھی ہو گیا کھانا کھانے کے بڑے مسجد میں آئے اور اسی میں کو لوگ کھڑے ہو گئے سب اتنا ہوئے وہ سارے ساتھوں نے کہا مولانا وہاں اپنے پاس ہی نہیں یہ وہ چھوڑا میں چھوڑ گیا جس نے کہا اچھا کے پاس اور بڑے لگے نہیں کرتا وہ پروگرام کو بھی نہیں دیکھو آپ نے کہا چھوڑے آپ نے نہیں کہا ماں نہیں کہا آپ کو دھکا آپ بتا دیں کہ میرے بھائی کو کچھ اس نے کہا کہ گھر بتانا اور میں نے کہا تو یہ کہہ دیا لوگ اپنے جھگڑا ہوتا ہے لوگ اپنے جھگڑا ہوتا ہے لیکن اس کی ویڈیو میں جھگڑا ہوتا ہے ابھی کی ویڈیو میں جھگڑا ہوتا ہے تو بیچاری بوڑھی ماں بڑے بھائی کی طرف جاتی ہے چھوٹے بھائی کی طرف جاتی ہے بڑے بھائی کی طرف جاتی ہے چھوٹے بھائی کے بیٹے کی ناراض ہوگی چھوٹے بھائی کے بیٹے کی طرف جاتی ہے بڑے بھائی کے بیٹے کی ناراض ہوگی میں نے گالیاں کھائی اور گھر میں میں نے خود گالیاں کھائی مگر دونوں بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا دونوں بیویوں میں جھگڑا نہیں ہونے دیا دیکھنا کہ جھگڑا میں جھگڑا نہیں ہونے دیا ان کی ماں کے اندر میں جھگڑا نہیں ہونے دیا کھا وہ گھر تو جھگڑا تو کر لیتا اور آتا آپ سے کھانا بھی نہیں کھاتا پانی بھی نہیں کھاتا ہم کو صحیح جواب سے بات کرتے ہوئے ابا نے نبی نے فرمایا سب سے برا ہے وہ آدمی کہ لوگ اس سے ڈرے کہ بہت غلط بولے گا بہت خراب بولے گا مسلمان کون ہوتا ہے میں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے نماز پڑھے روزہ رکھے زکات دے حج کرے کلمہ پڑھے عمرہ کرے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ کامل مکمل مسلمان کون ہے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مکمل مسلمان وہ ہے کہ ہاتھ میں جواب اور آج زبان جو چلتی سامنے بھی چلتی اور پیٹ پیچھے کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد کس سے سامنے چلتی بڑھا ہے وہ تم سے کہاں پیسہ مانگا وہ تم سے کہاں کھانا مانگا وہ تم سے کہاں رات کا سونا مانگا اس نے کہاں تم سے کوئی سہیلت مانگی وہ صرف یہ بات لے آیا کہ میرا اللہ ہے کہ میرا نبی جو آتا ہے اور ان کی باتوں پر آ جاؤ آج میں نے یہ ساتھ چیزیں میں بات کرنے ہوتی ہے میرے پیارے دعوت کرنے کا کام بہت اونچا ہے بولنا دعوت کرنے کا کام بہت اونچا ہے کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی کو فرمایا دعوت کرنے کا کام کرو اور اللہ نے یہاں تک فرمایا اگر یہ کرو گے تو رسول ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مکمل نبی لیکن پھر بھی اللہ فرماتے یا ہمارے
ختم کرنا بات ختم کرنا پھر ساتھ کیا میرے پیاروں محبت کرو ہمارے نبی محبت ہے محبت ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی قربان دیتے تھے تو جمعہ کا پیسہ اور آج بھی آپ نے دیکھا وہ جمعہ کا پیسہ دینے والا لکڑی ہاتھ میں رکھتا ہے ہمارے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کجور کی تلے کی لکڑی ایسے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس بات ہے ایک موضوع آیا ہمارے نبی کی ہمت کر کے ہمت کر کے ہمارے نبی نے سنیا وہ کجور کی تلے والی لکڑی یہاں رکھی ہوئی لیکن ہمارے نبی کو بتا کر ہمت کر گیا اور آپ ایک کا تشریف ہے آپ ہمت کر رہے ہمارے نبی کی ہمت کر رہے ابھی تو خطبہ شروع نہیں ہوا لوگ خطبہ اور لوگوں نے کیا ہوا تھا لوگوں نے کہا ہمارے نبی تھوڑی دیر میں بتایا آپ کو کیا سوال ہے ہمارے نبی کیا سوال ہے اور فرمایا کہ نبی کا پیدا ہو رہا ہے کیسے اس سے جدا ہوتا ہے میں نے اپنا ہاتھ اس کے رکھا یہ کہہ کر ہمارے نبی گئے اور وہ نبی نے سے رونا کا اجازت ہمارا حدیث پاک میں لکھا ہے جیسے خابر اٹھنی ہوگی یعنی جب اٹھنی کی پریزنس ہی ہوگا وہ بچہ یعنی جو اٹھنی کے ساتھ چاہتی ہے ویسے وہ نبی سے روٹی کی آواز آتی ہے ہمارے نبی کہیں ہے اور وہ نبی کے کہنے کو کیا ایسے جیسے کوئی بچے کو اپنے سینے سے رکھا لیتا ہے روٹی کی آواز بند ہو گئی میرے دوستوں بے جان کرنے کی نبی کی محبت بے جان نبی کی محبت سے ہوتی ہم کو نبی کی محبت جب ہم نے آپ کو بتا رہا تھا نا وہ نبی کا کیا دعوت مبارک جنازہ وہ نبی کا تو میں آپ کو پوری بات ایک بات بتا دوں ہر ایک کہتا ہے ان سے آپ کو بہت آیا بہت تشریف اور سچ بتاؤ تو ابو بکر کتنا لوگ کہ جو کہتے ہیں نرف نہیں حضرت ابو بکر بہت نرف نہیں لوگ کہتے ہیں اپنے نہیں اپنے کا کسی کی شیشے نکل رہی ہے کسی کی آواز نکل رہی تو بلال کہاں ہے حضرت ابو بکر نے کیا کہا نا بلال کہاں ہے کیونکہ نماز کا وقت ہوتا ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے تو بلال کہاں ہے کیونکہ بلال کیا کرتے ہیں اذان نہیں حضرت انس کھڑے ہو گئے لوگ جب اس کے بعد بلال یہاں نہیں سنا تو نبی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے بلال بلال نہیں ہے اور حضرت انس نے کہا ہوا کہ اور نبی کا جنازہ دیکھ کے اور نبی کا جنازہ دیکھ کے اور خوشی محسوس کرتی اس نے اپنے مشورہ کے لوگوں کو باہر نکالا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے کسی ملاقات کے لیے جاتے ہیں کسی ملاقات کے لیے یہاں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا حضرت ابو بکر جائے کسی ملاقات کے لیے جا رہے حضرت بنا کے خدمت بنا ایسے کہ لوگ آؤں سے کھڑے اور ایک بنا کے رو رہے ایسا کی آ رہے لوگ رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد کا بلال وہ کیسے ہو رہے بلال اور بلال حضرت بلال چہرہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر کو دیکھا یہی تو وہ تھے جنہوں نے بادشاہ کرایا یہی وہ ابو بکر ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ کی ملاقات کروائی تھی حضرت بلال کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر کے گلے لگے باقی سے تو روئے اور روتے روتے چپ رہا اللہ نصیب کریم ابو بکر آج گھر نصیب ہو گئے آج میں ملا جیسی ہو گیا حضرت ابو بکر دکھا دے وہ کھانا میں مکے میں آیا میرا کوئی نہیں نہ ماں نہ باؤ نہ کوئی عمر دادا نہ کوئی میرا آگے پیچھے بنا میرے صرف نبی تھے اور وہ چہرے کا ایک کپڑے یتیم ہو گیا حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری اور بلال کو ایسے سمیٹا اور بلال تو اکیلے یتیم میں ہو آپ کوئی عمر یتیم ہو آپ کوئی عمر میرے دوستوں کوئی بھی اور کوئی رات آج ہمارے سامنے آپ کو معلوم ہے نا آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے وصال کے بعد وصال مبارک کے بعد ایک اٹھنی تھی جس کا نام قصوہ کہا جاتا ہے اگر اور نام بھی بتایا جاتا ہے وہ اٹھنی ہے کھایا نہیں ہمارے نبی کے سامنے کے بعد وہ اٹھنی ہے کھایا نہیں پانی دیا
حضرت انس فرماتے تین دن تک کھانا نہیں کھاتے تین دن تک کھاتے حضرت انس کہتے ہوتے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے لیکن کھایا نہیں پیتا نہیں کہتے تیسرے دن شام کو جب روٹی کے پاس گیا روٹی کے بدن میں تھوڑی برکت آئی تو میں بہت خوش ہو گیا کہ اب روٹی کھائے کیونکہ میں نے کھانا پیش کیا پانی پیش کیا ہم نے روٹی نے کھایا لیکن حضرت انس کہتے روٹی کھائی ہو گئے حضرت انس کہتے سامنے جا کے کہنے گئی حضرت انس کہتے میں نے کیا تھا اس سے کہتے ورنہ ہو گیا نہیں ہو گئی کہتے فاطمہ کا چہرہ دیکھا یا فاطمہ کا چہرہ بتایا نبی کی بیٹی کا جو رونا ہوگا وہ اٹھنی سے دیکھا یا فاطمہ نے اٹھنی کا رونا دیکھا اور وہ کی مصیبت اللہ کو نہیں ہو گئی ایک جانور کو تو معلوم ہے کہ نبی سے کسی محبت کرنا ہے ایک ایسا نبی کو معلوم ہے کسی محبت کرنا میرا مسئلہ کیوں سزا دیتے ہو اور آپ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وجہ کی سبب نہیں جو ہمارے ذریعے سب سے بڑی آنکھوں کی زندگی ہے ایسے دیکھو بتا ہم نے کو کیا دیا لیکن ہمارے جنگوں میں ضرور ہاں یہ جنگوں میں ضرور بھائی آپ میرے کو خوش کرنے کی زندگی بہت سے لوگ یا پکڑ دو یا کوئی مالا آپ نکالا دو گے مطلب کہ سامنے والے کو ہدیہ دو گے ہمارے دل کو کیا ہدیہ دیں اللہ کی قسم ہم تو ضرور پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمارے نبی کو ضرورت ہے خود قرآن میں لکھا قرآن میں لکھا ہے جس پر آسمان کے فرشتے ضرور پڑھتے ہو بلکہ جس پر خود اللہ ضرور پڑھتا ہو اس کو ہمارے نبی کی کیا ضرورت ہوگی اللہ نے فرمایا ان مجھے نواز دے دے یہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نواز دے دے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں دیتے گا کیا دیتے بیٹھے ہوگا میری آنکھوں کی نئی بات ایک آگے بجے سنیما کے بارے میں اللہ پوچھے گا میرا بندہ کون پہلے جگہ مدد کیا ہماری وجہ زور جاری اللہ آئی پی ایل کی شاید آئی پی ایل کی شاید اور اتنا آرام سے آئی پی ایل ہوتا ہے سارے دن کہتا ہے میری ضرورت ہے کیونکہ ہم آپ دیکھو سکتے ہیں وہ نظر کو کبھی کرتا تھا تو کر سکتے ہیں کوئی نہ میری حیدرآباد کے نمبر لیکن میرے کو پتا اور عشاء کی نماز جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے کہ یہ گھروں کو آگ لگا دو لگتے آگ لگتے اور بیٹا باپ کے سامنے پہنچ گیا سچ بتاتا ہوں بیٹے کو پیدا کرنے والا باپ میری بیٹے کو کچھ نہیں کرتا 18 سال کا بیٹا کو بولتا ہے بیٹا کو دیکھتا ہے کیا گھر میں آگ لگتی ہے ساتھ بہت نہیں سکتی گھر میں آگ لگ گئی بیٹی ماں کی بات سننے کو تیار ہے گھر میں آگ لگ گئی ہمارے گھر میں آنکھوں کا زندہ ہوتا ہے آگ لگ گئی کیونکہ ہمارے گھر میں جتنا زندہ ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا رات کو 2 بجے تک موبائل پر 3 بجے تک موبائل پر کب چیزیں لگا رہا ہے واٹس ایپ ہے ہمارا فیس بک ہے ہمارا ٹویٹر ہے ہمارا معلوم ہے اسنیپ چیٹ ہے اللہ آپ کو 2 بجے تک میرا گھروں
یہ وقت اللہ کی بڑی لوگ تحقیق سے اللہ کو کہتے ہیں اللہ آپ کو مدینے کی یاد آتی ہے اور سورت اور ایک بات یاد رکھنا حکومت والا آگ لگا یا پولیٹیکل پارٹی آگ لگا یا ہم کسی کے ذریعے آگ لگا نقصان نہیں ہوگا اوپر والا آگ لگایا جانا برتن اللہ کی وہ نقصان ہوگا جس کی بھرپائی کرنی اور عشاء کی نماز ہم چھوڑیں گے فجر کی نماز چھوڑیں گے اللہ ہمارے گھروں میں آگ لگائے گا قسم اللہ کی گھر میں ایپلیکیشن چلتا ہوگا گھر میں فری میں ٹکڑا پانی ہوگا گھر میں شربت ہوگا گھر میں کمبل ہوگا گھر میں شاندار چلائے ہوگی مگر اللہ کی قسم چین سکون نہیں آئے گا کیونکہ دنیا والوں نے ایک اوپر والے نے گھر میں آگ لگا ایسا برا نہیں مانا لیکن آج سے وعدہ نہیں ہے کیونکہ دو وعدے ہیں چلیے انشاءاللہ بات کر رہا ہوں ایک وعدہ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کو بیوی ناظر ہوتی ہو گیا بچہ ناظر ہوتا ہو گیا سماج ناظر ہوتا ہو گیا کمیونٹی ناظر ہوتی ہو گیا کیونکہ میرا یقین ہے ہمارا یقین ہے قبر میں اکیلا جاتے ہیں کہ قبر نہیں آتی بچے قبر نہیں آتی سماج قبر نہیں آتا بلکہ میرے دوستوں بیٹا بھی بھول جاتا ہے 5-6 دن کے بعد بچے سال کے بعد وہ بھی پتہ نہیں دوسرا کہ میرے باپ کی قبر تھا ربیع الاول کے مہینہ پیغامی لگا وہ پیغامی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے آخری وقت ہمارے نبی نے فرمایا لڑکھڑا کی زبان مبارک سے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وہ ہمارے ایمان کو نماز 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 اور غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار تمہارے اندر میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کریں وہ کے ساتھ ہمارے رہنا الصلاۃ صلاۃ کہہ کر کے اللہ کا حق ادا کر دینا اور حضرت ایمان کو کہہ کر کے بندوں کا حق ادا کر دینا مکمل مسلمان کو ہوگا جو اللہ کا بھی حق ادا کرے گا بندوں کا بھی میں تو میری اللہ کے دین پر اللہ بہت ہی پیار میرے بچے کی طرح میرے بیٹے کی طرح نبی شریف تھا اللہ کی پاک کے نبی کا امام بنایا ہے یہ بہت اچھے عالم ہے ایک اچھے مقدر ہے ایک اچھے قاری ہے ایک اچھے مفتی ہے اور ماشاءاللہ ان کی کتاب سے میں اکثر مجھے کہتے آپ کو بڑے بڑے ان کو کیا معافی کتاب سے فائدہ دو یہ جو مدرسہ احادیث سے ہمارے یہاں باقاعدہ پڑھی جاتی ہے اور میں کتنی مرتبہ اسی میں سے بیان کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے افواہ ان کے والد بہت بڑے عالم ربانی یوں کہو کیسے سبحان حضرت مولانا مرحوم صدیق صاحب دعا کرو اللہ کی مغفرت فرمائے میں ایک گھر میں پہنچا دی میں نے اللہ آپ کے مرحوم ابا کی مغفرت فرمائے فوراً میں نے اپنے آنکھوں کا سمجھے غلط کہا یہ مت کہے اللہ آپ مرحوم کی مغفرت فرمائے اللہ آپ کے مرحوم ابا کی وجہ سے ہم مجھے گھروں کی پوری زندگی مدد کرے تعلیم و تعلم حدیث پاک میں لکھا سب سے اچھا انسان ہوئے جو سیکھے اور سکھائے اور ان کے والد محترم نے وہ کتاب جو ہدایت کا کتاب ہے جو اتنا مشکل پڑھانا آپ کو ہدایت کے بارے میں بتاؤ ہدایت کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرا امریکہ سے جانا امریکہ جانا ہوا وکیل سے میری ملاقات ہوئی وہ ہدایت دینے گئے اور وہ کبھی بھی چاہتا تھا اچھا اعرابی غلط سے کرتا تھا زبر دے کے لیے تو میرے پاس کوئی یہ ہدایت جو ہے نا وہ وکیلوں کے لیے تو بہت بڑی کتاب اور ویری ہارڈ بہت مشکل کتاب ہے میں ان کو کہا کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے جو ویری ہارڈ ہے ہمارے ہر مدرسے الحمدللہ ہمارے علماء کی کتاب پڑھاتے ہیں اور ان کی افواہ کا جو ایک نام تھا ہدایت کے اوپر تو مرحوم ہو گیا اللہ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے دوست ابھی مجھے بتائے حضرت رات کوئی ان کی اہلیہ مرحومہ یاسمین رات ہی کو